لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد کی اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ دین کہتا ہے اللہ پر بھروسہ رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کے قدر نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو۔ جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو، جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ، جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ حق کی کرواہٹ کو برداشت کرو تاکہ باطل کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ کسی کو غم دو یا خوشی، اللہ حساب رکھتا ہے سبھی کا۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔